اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت مسیح علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کو مصلوب کر دیا گیا، پھر وہ مردوں سے جی اٹھے۔ یہ مسیحیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مسلمان یکسر اس عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ اس قضیے کو قرآن اور بائبل کی روشنی میں دیکھا جائے کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں، تاکہ اس مسئلے کو کچھ حد تک حل کیا جا سکے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جس کے دلائل میں وہ قرآن اور اصحابہ کے اقوال زری کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بے شک اللہ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ جب اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا۔ مشہور مفسر اور امام حدیث عبد الرحمن بن رازی المعروف امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 3 کے 1110 صفحہ پر صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت لے کر آئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس کے کچھ آخری الفاظ یوں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس گھر میں وہ موجود تھے اس گھر کی کھڑکی سے آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اسی بات کو تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 میں بھی صحیح سند کے ساتھ لایا گیا۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں مسیح حضرات اس بات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا، اس کے بعد یہود کے کہنے پر ان کو اذیتیں دی گئیں، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے منہ پہ تھوکا گیا، ان کو مکے مارے گئے، اور پھر ان کو ذلیل و خوار کر کے برہنہ کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس سلسلے میں جو پہلا اقوال ہمیں ملتا ہے وہ پولس رسول کا ملتا ہے 1 کرنتھیوں کے باب 15 کے آیت نمبر 14 میں، کہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ اگر یسوع مردوں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بھی بے فائدہ ہے اور ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسیحیت کے لیے زندگی اور موت کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع المسیح کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو بائبل مقدس کی جس کتاب پہ ہماری نظر پڑتی ہے اس سلسلے کے اندر وہ زبور کی کتاب ہے، اور اس کا باب 91 ہے اور آیت نمبر 11 ہے،
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا خداوند فرماتے ہیں کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ اسی بات کو متی نے انجیل متی کے باب 4 فقرہ 6 میں نقل کیا ہے پیشنگوئی کے طور پر یسوع علیہ السلام کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یسوع علیہ السلام کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا وہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھا کر دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ کرنے کے طور پہ تھا، یا ان کو ذلیل و خوار کر کے ان کے کپڑے تک اتار کر ان کو کانٹوں کا ہار پہنا کر تاج پہنا کر ذلیل و خوار کیا جاتا اور ایک دردناک اذیتناک موت ان کو دی جاتی؟ اس طرح ان کی حفاظت ہونی تھی۔ پھر زبور ہی کے باب نمبر 20 فقرہ آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ اب میں جان گیا کہ خدا اپنے مسموم کو بچا لیتا ہے۔ مسموم مطلب مسیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام کو بچانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو دشمنوں کے ہاتھ میں ذلیل و خوار کر دیا جاتا اور ان کو پکڑوا دیا جاتا، یا ان کی حفاظت ایک ایسے موزانہ طریقے سے کی جاتی کہ عقل بھی اس پہ دھنگ رہ جاتی؟ پھر اسی طرح یہ فرماتے ہیں، زبور کی ہی آیت ہے باب نمبر 37 آیت نمبر 32، اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنے کے درپے رہتا ہے، لیکن خداوند اس کو اس کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتا، اس کو گرفتار نہیں ہونے دیتا یا اس کو شریر کے چنگل میں نہیں پھنسنے دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقع تسلیب درست ہے اور اگر جو کہانی بائبل ہمیں عہد جدید ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع علیہ السلام کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، تو کیا جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کیا یسوع علیہ السلام جو ہے وہ صادق تھے کہ نہیں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ تو اپنے صادق کے بارے میں یہ حکم دے رہا ہے نا کہ اس کو دشمن کے ہاتھ میں نہیں جانے دے گا، لیکن عہد جدید ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع علیہ السلام کو تو ان کے دشمنوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا۔ پھر اسی طرح زبور کا باب 5 آیت نمبر 12 ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ کیونکہ اے خداوند تو صادق کو برکت دیتا ہے اور اس کو کرم سے سپر کی طرح ڈھانپ لیتا ہے۔ مطلب کہ اپنے جو صادق ہوتا ہے، جو اپنا راست باز ہوتا ہے، جو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، خدا اس کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہود یسوع کو اس لیے بھی المسیح نہیں مانتے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ المسیح ہوتا تو اس کو مصلوب ہی نہ ہو سکتا تھا، جبکہ مسلمان الحمدللہ من ذالک یسوع علیہ السلام کو صادق بھی مانتے ہیں، المسیح بھی مانتے ہیں اور راست باز بھی مانتے ہیں، اور وہ عقیدہ مصلوبیت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اب مسیح حضرات ہی ہماری ان آیات کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ آیا یسوع صادق تھے، المسیح تھے، یا پھر عقیدہ مصلوبیت کو سامنے رکھ کر یسوع علیہ السلام صادق بھی نہیں تھے اور المسیح بھی نہیں تھے؟ کیونکہ اگر وہ مصلوب ہوئے تو وہ صادق بھی نہیں رہتے اور المسیح بھی نہیں رہتے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ اپنے گردنواں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ فی الوقت مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔